پوچھا گیا کہ طریقت میں عروج اور زوال سے کیا مراد ہے؟ سلسلہ صیفیہ میں الحمدللہ مجھے 12 سال ہو گئے ہیں۔ شروع میں بہت کیفیات تھیں، لیکن آہستہ آہستہ کیفیات ختم ہو گئی۔ ابھی جب کسی شیخ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو وہ کیفیات نہیں ملتی، جبکہ میرا ذوق ان کیفیات میں تھا اور عبادت میں بھی رجحان تھا، لیکن ابھی نہ وہ کیفیات ہے اور نہ ہی عبادات میں رجحان زیادہ ہے۔ اگر وہ کیفیات آ بھی جائے تو دل میں خیال آتا ہے کہ تو ریاکاری کر رہا ہے، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ طریقت میں عروج اور زوال سے مراد یہ نہیں ہے جس کو ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ کیفیات ہوتے ہیں تو وہ بڑی عروج میں ہے، اور جس کی کیفیات کم ہو گئے تو وہ نزول میں، عروج زوال میں ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ ہم نے یہ معنی لیا ہوا ہے کہ فلاں خلیفہ کا حالت بڑے عروج پر تھا، یعنی ان کے پاس بہت سارے مرید آیا کرتے ہوتے تھے، ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اب لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے تو ان کا زوال شروع ہوا۔ نہیں، شریعت میں طریقت میں یہ کام نہیں ہے، اس کو عروج و زوال نہیں کہتے۔ عروج اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے تو اللہ کریم انہیں اپنا وصل و قرب عنایت فرماتے، یہ ان کا عروج ہے۔ اور زوال سے مراد نزول ہے۔ نزول کا معنی یہ ہے کہ وہ عروج کے بعد واپس مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے نزول کر لیتے ہیں۔ آپ کو سلسلہ عالیہ صیفیہ میں 12 سال ہو گئے تو شروع میں آپ کے جو کیفیات تھی اب وہ کیفیات نہیں ہے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک مکتوب شریف میں فرمایا ہوا ہے کہ جو مبتدی سالکین کو جو جذب و ذوق و کیف و مدہوشی اور خوشی ہوتی ہے وہ منتہی سالک کو نہیں ہوتی۔ فرماتے اسی لیے کہ مبتدی کی ذوق کی چیزیں الگ ہوتی ہے اور منتہی کی ذوق کی چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ مثلا مبتدی کو وجد اور جذب اور کیف میں بہت مزہ آتا ہے، نئی چیزیں ان کے لیے، لیکن جو منتہی ہوتے ہیں اسے اللہ کی عبودیت اور بندگی پر بہت زیادہ مزہ اور کیف آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ظاہری مثال سے سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا بچہ، انہیں آپ لالی پاپ دے دیں گے تو وہ لالی پاپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے جائیں اور کھانا ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ کھانے کو چھوڑ جائیں گے، لالی پاپ کھائیں گے۔ لیکن ایک بندہ جو بڑا ہو، اسے پتہ ہو کہ لالی پاپ سے کچھ بننا نہیں ہے، کھانا ہی بہت بہتر ہے، تو بچپنے میں ان کی ریکوائرمنٹ اور خواہشات جو تھی نا وہ لالی پاپ کی تھی، اور اب جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ان کی خواہشات جو ہے نا وہ پھر کھانے میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی مبتدی سالک جو ہے چونکہ اس کو نئی چیز ملی ہوئی ہے اسی لیے وہ بہت زیادہ تڑپتا ہے، اس کو کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وجد و حال بہت ہوتا ہے، اسے بہت گرمی محسوس ہوتی ہے، اسے بہت ذوق و شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے جیسے ان چیزوں سے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ ابتدا میں اسے تجلی صفات فعلیہ سے بہت خوشی مل جاتی ہے، لیکن وہ جب انتہا میں جاتا ہے تو صفات فعلیہ نہیں، ان کو صفات ذاتیہ کی انوار و تجلیات چاہیے۔ اسی لیے پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یار شروع میں تو بڑی کیفیات ہوتی تھی، اب انتہا میں اب میرے 12 سال بھی ہو گئی تو وہ کیفیات مجھے نہیں مل رہی ہے۔ دیکھو بتایا گیا ہے نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہا کہ ابرار کی نیکیاں یہ مقربین کی گناہ جیسی ہے۔ یار ابرار کیا کرتے ہیں؟ ابرار روزہ رکھتے ہیں، تو مقربین اگر روزہ رکھیں گے تو گناہ ہے؟ نہیں، وہ ثواب ہے۔ ابرار نمازیں پڑھتے ہیں تو مقربین میں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ابرار عبادت کرتے ہیں تو عبادت بھی ثواب کا کام ہے۔ تو یہ سیئات المقربین، جو مقربین ہیں ان کے گناہ کیسے ہو جاتے؟ نہیں، فرماتے اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ابرار جس طریقے سے اس عبادت کو ادا کرتے ہیں تو مقربین اگر اس طریقے سے اس عبادت کو ادا کریں گے تو ان کے خیال میں یہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ابرار جب وہ عبادت ادا کرتے ہیں تو اس میں ریا شامل ہو سکتی ہے، تکبر شامل ہو سکتی ہے، انانیت شامل ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھی تو نماز میں ظاہری صورتاً تو وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگر مقربین اسی نماز کو پڑھیں گے تو قرۃ عین فی الصلاۃ ہوگی، الصلاۃ معراج المؤمن ہوگا۔ لیکن اگر مقرب ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ابرار پڑھتے ہیں تو یہ مقرب کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں نے کوئی گناہ کا کام علیہ باللہ کیا، لیکن ہے تو گناہ کا کام نہیں، یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو لگتا ہوگا کہ مثلا بادشاہ وقت ہے اور وہ آ کے ہماری نالی صاف کر لے، تو نالی صاف کرنا تو ہے وہ اچھا کام ہے نا، ملک کا خدمت ہے،
لیکن بادشاہ کے حال کے موافق تو یہ نہیں ہے نا، بادشاہ کے حال کے موافق یہ نالی صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کے حال کے موافق کچھ اور ہے۔ ایسے ہی مبتدی سالک وہ جذب و کیف میں ہوتے ہیں، تجلی صفات فعلیہ میں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں صاحب قلب۔ تو یہ جب صاحب قلب ہوتا ہے تو قلب میں خوش ہوتے ہیں، اور منتہی جب جاتے ہیں تو اسے اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں۔ وہ شروع میں ظلال میں خوش ہوتے ہیں، لیکن ظلال کے بعد وہ اصل اسماء و صفات میں پہنچ جاتے ہیں، اسماء و صفات میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اصل اسماء و صفات میں ہوتے ہیں، پھر اعتبارات میں ہوتے ہیں، شعینات میں ہوتے ہیں، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، سیر فی الاشیاء کر لیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہو، اس سے آپ گھبرائیں نہیں، اور آپ کی ہابیز اور ریکوائرمنٹ اب کچھ اور ہو گئے ہیں۔ شروع والے ہابیز اور ریکوائرمنٹ آپ کی جو تھی نا وہ کچھ اور تھی، تو شروع والے ہابیز پر خوش نہ ہو، بلکہ اب آپ کو کچھ اور چاہیے، اسی پر آپ خوش اور خرسند رہیں۔